الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 تا 59 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، لما فی الصدور، ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہے، وہدی، اور ہدایت، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک، سو اسی وجہ سے، اسی چیز سے، فلیفرحوا، سو چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے اے میرے محمد، بھلا تم مجھے بتلاؤ، ما انزل اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے، لکم من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، سو تم نے بنا لیا، منہ، اس سے، حراما، حرام، وحلال، اور حلال۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ، کیا اللہ نے، اذن لکم، تمہیں اجازت دی ہے اس کی، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور توحید کے اس بات پر دیا گیا ہے، اور توحید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک شرک کی تردید نہ ہو، شرک کا رد نہ ہو۔ شرک سمجھ میں آ جائے اور شرک کی تردید ہو جائے تو توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے آخرت،
قیامت اور موت کے بعد کی زندگی جو ہر انسان کو ملنی ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا کافر ہے، نیک بخت ہے، برا ہے، ہر ایک کو موت کے بعد برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی مل کر رہے گی۔ چاہے دنیا کے اندر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں اس کے جسم کے ذرات، یا اسے جانور نگل جائیں، یا وہ دریاؤں کی نظر ہو جائے، یا وہ مٹی کے گھڑے میں اسے ڈال دیا جائے، ہر ایک کو موت کے بعد کی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ اس زندگی میں ہر ایک کے علم میں ہے کہ جو مرے گا اسے موت کے بعد ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر انسان نے مرنا ہے۔ اس زندگی میں ہر ایک کو یقین ہے اس بات کا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی موت نے آنا ہے۔ لیکن انکار کرنے والے اس دنیا میں وہ ہے کہ جو موت آ جانے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موت کی بعد کی زندگی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اور پھر دوسرے مقام پر یہ کہتے ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا۔ اور پھر تیسرے مقام پر یہ کہا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ نہیں ہے ہماری زندگی مگر جینا اور مرنا، اور پھر ہمیں اٹھایا نہ جائے گا۔ تو یہ موت کی بعد کی زندگی کا انکار کرتے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہوا یحیی و یمیت، اللہ زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور اللہ ہی زندہ اٹھانے والا ہے۔ اور اس زندگی کے زندہ اٹھائے جانے کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے الفاظ بار بار ارشاد فرمائے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں موت کے بعد دفنایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ تو یہ قبروں سے اٹھایا جانا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو موت کی بعد کی زندگی کا یہ لوگ انکار کرتے۔ پھر تیسری چیز جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا اور اس بات کیا گیا، تو وہ تیسری چیز ہے رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے، اور ان کا اعتراض تھا کہ نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، انسان کیوں ہے؟ نور ہوتا، بشر نہ ہوتا، نور ہوتا، فرشتہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کلو کانا، یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ اگر کہ نور ہونا چاہیے، انسان نہ ہونا چاہیے، کہ اگر ہم ان انسانوں میں ہیں تو انسانوں کی جن سے نبی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ وہ نبی جو انسانوں میں سے آیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کن کن چیزیں
کی ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جو انسانوں میں سے آتا ہے اس پر نوری صفات غالب ہوتی ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تیسرا اعتراض رسالت کے تکذیب کا کیا۔ اللہ نے رسالت کو ثابت کیا کہ اگر انسان کی جگہ پر فرشتے ہوتے تو فرشتوں میں سے نبی بھیجا جاتا، اور یہاں پر زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو انسانوں میں سے ہی اللہ رب العزت نبوت پیغمبر کی بعثت فرماتے ہیں تاکہ وہ ان کے اندر رہے، ان جیسا کھائے، ان جیسا پیے، ان جیسا چال چلن ہو، خواہشات ہوں، اوڑھنا بچھونا ہو، اور پھر وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔ تو اللہ رب العزت انسانوں میں سے ہی اللہ نبی کا چناؤ فرماتے رہے ہیں اور نبوت رسالت جو ہے عطا فرماتے رہے ہیں اور نبی آتے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان تو تیسرا جو رسالت کی تکذیب کرتے، اللہ نے رسالت کو پرزور طریقے سے ثابت کیا ہے اور ان کے اعتراضات کی اللہ جل شانہ نے تردید فرمائی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں انسان کو مخاطب کیا، جنات کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ انسان اصل ہے اور انسان زمین پر خلیفہ ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہے، بعد ہے، ان کا درجہ انسانوں کے بعد ہے اور انسانوں کا درجہ جنات سے پہلے ہے۔ تو اللہ نے اس زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا، جنات میں سے چناؤ کر کر خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کو ہی اس دھرتی کا خلیفہ بنایا ہے۔ تو انسان اصل ہے اور جنات تابع ہے، تو اللہ اور جو خطاب ہوا کرتا ہے وہ اصل کو ہوا کرتا ہے اور تابع اصل کے خود بخود آ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل کو خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی، موعظہ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس قرآن کا ذکر فرما رہے جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، جسے آپ سنتے ہیں، جسے آپ سیکھتے ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں، جسے آپ پڑھتے ہیں، جسے آپ سنتے ہیں، اس قرآن کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس نصیحت آ چکی، یعنی قرآن کریم، وشفاء لما فی الصدور، اور اے انسانوں، اس نصیحت میں تمہارے لیے شفا بھی ہے، اس قرآن میں تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ کن چیزوں کے لیے؟ جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ سینوں میں کیا ہے؟ روحانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، بغض، کفر، شرک، معصیت، اللہ رب العزت کے رسول کی نافرمانی، دین سے دوری، یہ نفرتیں، یہ آگ جو بھڑک رہی ہے سینوں میں، نفرتوں کی، دشمنی کی، عداوت کی، حسد کی، بغض کی، کینہ کی، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ تو ان روحانی بیماریوں کا خاتمہ کا بھی یہ قرآن ایک ذریعہ ہے۔ اور جسمانی بیماریاں، آپ کے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آپ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا بنا کر اتارا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ان ایمان والوں کو عطا فرما دی۔ بن مانگے قرآن جیسی کتاب ان ایمان والوں کو، ان انسانوں کو اللہ نے عطا فرما دی۔ تو لہٰذا اب انسانوں کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھیں، قرآن سے محبت کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ